السلام علیکم ناظرین، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بڑے عرصے بعد میں وی لاگ کر رہا ہوں، اور وی لاگ کرنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ بہت سے دوستوں نے مجھ سے سوال کیا۔ آج سے 4-5 دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ کے اندر میں نے بتایا کہ مرزا محمد علی جو یوٹیوبر ہیں اور پیشے کے حوالے سے انجینئر تھے، انہوں نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جن کی وجہ سے پاکستان میں جو مسیحی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی زندگیاں اجیرن ہو گئیں، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ مجھے کچھ مسیحی دوستوں کی جانب سے میسج کیے گئے کہ آلریڈی ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں، اور انجینئر صاحب کی گفتگو اور بے باک گفتگو کی وجہ سے ان کے لیے مزید مسائل بھی ہو چکے ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں پہلے ہی بڑی مشکلات کے شکار ہیں، اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی شخص اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے الزام لگا دیتا ہے اور پھر ان کو مار دیا جاتا ہے، اور ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی موت پہ واہ ویلا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو وہ جوڑا یاد ہوگا کہ جنہوں نے اپنا معاوضہ بھٹے کے مالک سے طلب کیا تھا تو ان کے اوپر توہین کا الزام لگا کر انہیں مار دیا گیا، اور سیم اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ اور آپ کو سیالکوٹ میں جو سری لنکا والا واقعہ ہے، سری لنکن مینیجر کا واقعہ، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ تو اسی طرح بہت سے واقعات ہیں جہاں پر لوگوں پر توہین کے من گھڑت بے بنیاد الزام لگا کر انہیں مار دیا گیا۔ اب آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں، مسیحی کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہ گھروں کے اندر بھی کام کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، کوکنگ کا کام کرتے ہیں، صفائی کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، بازاروں میں، محلوں میں، سرکاری دفاتر کے اندر کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر یہ کام نہیں کرتے؟ اسپتالوں کے اندر۔ تو جب پاکستان کا کوئی ایسا شخص، کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سے مکاتب فکر ہیں اور ان کے علماء یہاں پر موجود ہیں، لیکن جب آپ دیکھیں میرے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے، اگرچہ کہ ایک فقہی اصول مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، یعنی کفر کو نقل کرنا اس وجہ سے کہ اس کی مذمت کی جائے، آپ کو اس بات کی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہوں گا۔ میں سمجھانے کی نیت سے آپ کو کچھ باتیں ضرور کروں گا، لیکن یہ جو بات میں آپ کے سامنے کرنا ہوں اس کو بڑی گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو بات میں آپ سے کر رہا تھا وہ یہ کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ اب کوئی شخص، اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یار یہ جو بندہ میرے گھر میں کپڑے دھو رہا ہے اور میں اس کے کپڑے دھوئے کپڑے پہنوں گا تو میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا کھانا جب میں کھاؤں گا جو میرے نبی کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتا ہے تو کیا یہ کھانا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور وہ اشتعال کی حالت میں، غصے کی حالت میں، آپ کو پتہ ہے کہ جس ملک میں کل پرسوں کی خبریں 30 روپے کے ایشو پر 2 بچے آپ نے مار دیے، اور روزانہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، وہاں پر جہاں لوگ غصے سے بھرے ہوئے ہیں اور بڑے پرابلم ہیں، تو وہاں پر اگر اس قسم کی کوئی خبر ان کے سامنے آتی ہے اور بچے گھروں میں کوئی نہ کوئی ایسی واردات کر جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی کوئی واردات ہو، تو اور پھر ان کو ایک ظاہری طور پر ایک مولوی کا جو روپ ہے اس کے اندر ایک فتویٰ بھی ان کے سامنے موجود ہے۔ اگرچہ کہ یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی جو انٹینشن تھی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ نعوذ باللہ کوئی گستاخی کرنا چاہتے تھے یا مسیحیوں کے خلاف کوئی ماحول بنانا چاہتے تھے، لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے اور چیز کو ٹھیک طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے اور متعلقہ اور مطلوبہ علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ آفت آئی ہے، کیونکہ وہ اصل میں بہت ہی بے باک بولتے ہیں، بے دریغ بولتے ہیں اور بے احتیاط بولتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے اسی قسم کی ایک چول ارشاد فرما دی تھی جس میں انہوں نے کہا ایک گھوڑے دے پیران کو قتل کر دو، تو یعنی بے احتیاط آدمی ہے۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ چٹکیوں میں بل لمحوں میں پاپولر ہو جاتے ہیں، جو کبھی کر دو تو کر دو، لمبی لمبی زبانیں، گھس گھس بھر کی لمبی زبانیں، وہ لوگ جلدی پاپولر ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں ان کی کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب نے یہ جو بات کہی، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی مسیحی اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں
لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ شادی کی اجازت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود شادی کی اجازت ہے۔ یہ مرزا صاحب نے بات کہی۔ اگر اس بات کو میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں، مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میرے سامنے جو میرے کیمرہ مین کھڑے ہیں، ان سے میں کہوں کہ طیب صاحب آپ بہت اچھے آدمی، لیکن آپ کی اس بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے، تو کوئی اتفاق نہیں ہے، لیکن ان کی ذات کی نفی نہیں ہے، ان کے نظریے پر ایک بات میں نے کہی ہے کہ یہ بات مجھے قبول نہیں ہے یا میں سمجھ نہیں پا رہا، یہ درست نہیں ہے، یہ والی بات۔ تو آئیں چائے پیتے ہیں، چھوڑیں ان ساری باتوں کو۔ تو طیب صاحب بھی کہیں گے آئیں جی وہ صاحب چلتے ہیں چائے پیتے ہیں، کوئی ایشو والی بات نہیں۔ لیکن میں اب یہ والی بات کہتا ہوں، طیب صاحب آپ ایک نمبر کے ٹھگ اور فراڈیے ہیں، آئیں آپ چائے پینے چلتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ مجھے ٹھگ اور فراڈیا کہہ رہے ہیں اور ساتھ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چائے پینے کے لیے چلیں۔ میں چائے نہیں پی سکتا، طیب صاحب چائے نہیں پی سکتے، آپ وہاں پہ رشتے کرنا شروع کر دیں گے، آپ ہرگز وہاں رشتہ نہیں کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں اور کس قسم کے الفاظ آپ نکال رہے ہیں، اور وہ الفاظ، یہ جو گستاخی کا معاملہ ہے وہ تو الگ سے ایک ایشو ہے، لیکن جن لوگوں سے آپ منسوب کر رہے ہیں وہ کانوں کو ہاتھ پکڑ رہے ہیں، بھائی ہم نے کب یہ لفظ کہے، ہمارے عقیدے میں یہ الفاظ کب سے شامل آپ نے کر دیے، آپ نے یہ بات کرنے کے بعد ہم سے پوچھا کہ ہم یہ الفاظ کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ بہت سے جو مسلمان ہیں وہی کہتے ہیں کہ مسیحی تو پھر کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول کو، مسیحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نہیں مانتے، لیکن وہ یہ بات بھی نہیں مانتے جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، وہ قطعاً یہ بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ کہا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اما شاکرا و اما کفورا۔ خدا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ لوگ جو شکر گزار ہیں اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، آپ کی مرضی ہے بھائی، کوئی نہیں۔ لیکن آپ گالیاں دے کر تو رشتے قائم نہیں کر سکتے نا، آپ کسی کی کردار کشی کر کے تو آپ رشتے قائم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ لوگ اپنی امانتیں نظریے کے اختلاف کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت کے رات بھی آپ کے پاس مشرکین مکہ جو آپ کے عقیدے کو درست نہیں سمجھتے تھے، ان کی امانتیں آپ کے پاس پڑی ہوئی تھیں۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، میں کم باتیں کر رہا ہوں، ان کو کم زیادہ سمجھیں، تو یہ ساری باتیں یہ باتیں اور انجینئر صاحب ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ بڑے بولے ہیں، اور بھولے تو نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ یہ بڑے پرابلم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ جو ساری باتیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اب انجینئر صاحب پر جو کیس ہوا، جو مقدمہ ہوا، وہ 295C کے تحت جو ایف آئی آر کٹی ہے وہ 295C کی ایف آئی آر ہے۔ اب میں آپ کو اس ایف آئی آر کے ضمن میں بھی دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی یہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے اور اس کی جو دفعہ 295C ہے، اس کے اندر جو لفظ لکھے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی بذریعہ الفاظ، تحریر یا کسی ذریعے سے براہ راست یا بالواسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کرے، اس سے سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور جرمانہ بھی اس پر ہوگا، یعنی دونوں چیزیں اس کے اوپر ہوں گی۔ لیکن 1991 میں کیا ہوا کہ وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلے میں عمر قید کے آپشن کو ختم کر کے صرف سزائے موت کو حتمی قرار دیا۔ اچھا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ باقی بہت سے کرائم ہیں وہ بھی تو ہوتے ہیں، جیسے آپ نے قتل عمد کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، کچھ اور کیا، تو وہ جتنی بھی جو دیگر کیسز ہیں ان کے اندر ایک لفظ لکھا ہوا ہے جو 295C کے تحت موجود نہیں ہے، اور جو 295C کے تحت ہے، اب مثال کے طور پر یہ جو سیکشن 300 ہے، یہ قتل عمد، یہ انٹینشنل جو مرڈر ہے اس کے بارے میں، وہاں پر دیکھیں جو بھی کیس ہے نا اس کے بارے میں قانون ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہو ایور ود دی انٹینشن آف کازنگ ڈیتھ اور ود دی انٹینشن آف کازنگ، مطلب ہے کہ انٹینشن کا جو لفظ ہے نا وہ یہاں پر موجود ہے، یعنی آپ کی جو نیت ہے
اس کو اس میں دیکھا جائے گا، لیکن 295C واحد اس کے اندر چیز موجود ہے۔ یہ میرے دوست یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس قانون کو جانتے ہیں وہ ذرا اس بارے میں میری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک لائر میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، گلباز مشتاق صاحب، وہ مجھے یہ بات بتا کر گئے ہیں کہ یہاں پر انٹینشن کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی مطلب کہ آپ نے کہا اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ہو جائے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی سخت ہے۔ کیا کہتے ہیں، میں یہ بات تمام تر اس اختلاف کے باوجود کہ انجینئر صاحب بہت بڑے بولے ہیں اور ایسے لفظ ادا کر دیتے ہیں، لیکن یہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ توہین ان کے انٹینشن میں، ان کی نیت میں کہیں نہیں تھی، لیکن جو 295C کا جو ہے کیا کہتے ہیں جو آئین کا آرٹیکل ہے، وہ جو بات کرتا ہے اس کے اندر انٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، آپ نے کہا آپ پکڑے گئے، تو یہ وجہ صورتحال ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور جو انجینئر صاحب سے بڑی غلطی ہوئی کہ جو ہی ان کو متوجہ کیا گیا، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے پوچھتے، لوگوں سے بات کرتے، علماء سے رابطے میں رہتے، وہ اپنی ایک اکیڈمی ہے اس سے باہر نکلتے نہیں ہیں اور ہر وقت اس کے اندر بند رہتے ہیں، اور ان کے سامنے واہ واہ کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ یہ جو تجھے واہ واہ کریں گے یہی تجھے مروائیں گے بھی نا، تو تیری موت کا سبب بھی یہی بنیں گے۔ تو وہ مخصوص قسم کے شاگردوں کا ایک ٹولہ، ایک ہجوم، جو ان کو امام بھی کہتے ہیں اور ان کو استاد بھی کہتے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے نا مرضی کے لوگوں کا ایک اکٹھ ہے، اور وہاں سے وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پبلک انٹریکشن ان کا بہت کم ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ نا از خود ایک ہیرو بنے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب بھی ان کے پاس گئے تھے کہ آپ آئیں، آپ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ ویسے آج کل وہ جیل میں ہیں تو حکومت کو چاہیے ان دونوں کو بھجوائے، اور طارق مسعود صاحب کو بھی، حنیف قریشی صاحب کو بھی، اور ان کے ساتھ ایک مناظرہ مکالمہ جو ہے نا وہ وہاں پہ کرائے، اس کو لائیو نشر بھی کرے تاکہ تھوڑا سا پتہ چلے انجینئر صاحب کو بھی کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور ان کی تہوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے سمجھی جا سکتی ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے جو دوسری ویڈیو ریکارڈ کی، چہ جائے کہ اس میں کہتے کہ ہاں بھائی جو پہلے میں نے الفاظ ادا کیے تھے وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، لیکن وہ دوسری مرتبہ اور ڈٹ گئے۔ انجینئر ہوتے ڈٹ نہ جائے، وہ بڑے مزے سے کہتے ہیں بابے تے کوئی شے نہیں، وہی کہتے ہیں کہ دنیا تے کوئی شے ہی نہیں، اور ان کا گل علمی حوالہ نہ کرو۔ ارے بھائی علم آپ کے پاس ہو تو علمی حوالے سے کوئی بات کی جائے نا، آپ کو تو علم ہی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے علم کو تو بالکل سائڈ پہ رکھیں، چھوڑیں، کیونکہ وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس وہ زبان و بیان کا بھی یہ جو علم ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات کی۔ اب ایک چھوٹی سی بات آخر میں کروں گا۔ ہمارے بہت سے دوست ہیں سوشل میڈیا پر جن کو ان حساسیتوں کا بالکل ادراک نہیں ہے، انہیں بالکل پتہ نہیں ہے، اور وہ بھی حماقت یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو اپنی طرف سے انسانی حقوق کا نمائندہ اور کارندہ بن کر وہ ایکٹیو ہو کے اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ یہ آپ بالکل وہی کام کریں جو انجینئر کر رہا ہے۔ تو انجینئر صاحب کو بھی نہیں پتہ تھا اور وہ اپنی چوروں کی وجہ سے پھنس گئے، تو آپ بھی اس طرح کی چیزیں نہ کریں، کیونکہ پاکستان میں انجینئر صاحب کی اس حرکت کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے بھی مسائل پیدا کیے، اور جن کے بارے میں ہمدردی کے طور پر وہ الفاظ کہہ رہے تھے ان کے لیے بھی آپ نے مسائل پیدا کر دیے، اور وہ بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں بھائی جان تسی ساری حمایت نہ کرو تو چنگا ہے۔ تو انجینئر صاحب آپ اپنی حمایت نہیں کریں تو اچھا ہے، اور اپنی حمایت میں جو آپ نے وکالت میں جو کچھ کہا وہ مزید معاملے کو خراب کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال، اپنے ماننے والوں کی جو جانیں ہیں ان کو بھی بچاؤ۔ مفتی صاحب کا مسئلہ ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی۔